بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں نفل اس طرح پڑھیں کہ اللہ کے فضل سے آپ کی 70,000 دیگر حاجتیں بھی پوری ہو جائیں۔ ممکن سچائی اور اس مشق کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے کہ شب برات کی مقدس اور بابرکت رات میں عام طور پر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج کی اہم گفتگو میں ان 6 رکعتوں کی نفل نماز کا مکمل اور جامع طریقہ بیان کروں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت یا خواہش نہیں رہے گی، کیونکہ میں ہر ایک پوائنٹ کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ محترم ناظرین، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اہل ایمان کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور پھر آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں پریشان ہو گیا تو میں ابھی اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اسے جنت البقیع کے قبرستان میں پایا، جہاں وہ تمام مومن اور مرد و خواتین شہادتیں سلام کی مغفرت اور بلندی درجات کی بھیک مانگ رہا تھا۔ چنانچہ میں آپ کے قریب گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کام میں مصروف ہیں اور مجھے دنیاوی ضرورت ہے، یعنی میں تیری تلاش میں نکلا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لائے، نہایت شفقت سے فرمایا، عائشہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نمودار ہوئے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ رب العزت نے جہنم سے اتنے گناہگاروں کو چھٹکارا دیا ہے جتنا کہ بکریوں کے بالوں کے برابر ہیں، لیکن اس رات قبیلہ کلبی کو بھی اللہ تعالی یاد نہیں کرتا۔ نفرت رکھنے والے، دلوں میں بغض چھپانے والے، تکبر کے ساتھ کمر سے نیچے پوجامہ یا کپڑے پہننے والوں، اپنے بوڑھے والدین کو تنگ کرنے والوں اور مسلسل شراب پینے والوں کے لیے۔ ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، اپنا جائزہ لیں اور غور کریں کہ کیا ہم ان بدقسمت لوگوں میں سے ہیں جن کی دعائیں التجائیں اس مقدس رات میں بھی رد کر دی جائیں گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ہر حصے کو غور سے سنیں، کیونکہ میں ان خصوصی وظائف اور دعاؤں کی وضاحت کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ رات مغفرت کی رات ہے اور اس رات کا ہر لمحہ لاکھوں سالوں کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کو کھلے دل اور سچائی توبہ کے ساتھ پکاریں۔ علامہ اکرام کا کہنا ہے کہ جس طرح پودے کو پھل آنے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح شعبان کی یہ رات رمضان کی بہار لانے کے لیے توبہ کی آنسوں کے پانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہائیں تو ہمارے نام ان خواہش نصیبوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم آزاد کر دیا ہے۔
اس بابرکت رات کی ایک اور خصوصیات یہ ہے کہ رزق کے فرشتے مخصوص انداز میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ بس اپنی چھتوں اور گھروں کو گندگی سے پاک رکھو اور اپنے دلوں کو حسد اور بغض سے پاک رکھو۔ یاد رہے کہ 15 شعبان کی رات دراصل وہ رات ہے جو 14 شعبان کے دن کے بعد آتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت تاریخ اور وقت بدل جاتا ہے، اس لیے اسلامی مہینے میں 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب برات کی بابرکت رات کا آغاز مغرب کے وقت ہوتا ہے، جو گناہوں کی بخشش کی رات ہے۔ اس رات مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتاں نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ نماز عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ تو وہ 6 رکعتیں کس طرح کن نیتوں سے ادا کریں، اب میں مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں۔ فرض نماز ہے اور اس کا درجہ بلند ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ سنت نمازیں ادا کریں اور پھر نافل پڑھیں۔ جب آپ ان نمازوں سے فارغ ہو جائیں، یعنی جب آپ کو سکون محسوس ہو اور آپ کا دل سکون میں ہو، تو نماز کی چٹائی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل پڑھیں اور یاد رکھیے کہ یہ بھی دو رکعتوں میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر سلام پڑھو، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر آخری 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ اس طرح آپ کل 6 رکعتیں پڑھیں گے، 2 رکعتیں 3 تکرار میں۔ سب سے پہلے نفل نماز کی پہلی 2 رکعتوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ اسی طرح نیت کریں جس طرح دوسرے نمازوں کے کرتے ہیں۔ نفل نماز میں دل سے نیت ضرور کریں، بس ایک خاص خیال اور مقصد ذہن میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں اور ان کے صدقے سے میری عمر اور لمبی عمر دے، وہ میری زندگی میں برکت دے اور مجھے ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، یعنی آپ یہ دعا لمبی عمر اور زندگی کی ترقی و خوشحالی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد دیگر اعمال کی نمازوں کی طرح پہلے پوری سورہ ثنا اور پھر سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ یا رب العالمین پڑھیں۔ کوئی اور سورت شامل کریں جو آپ کو یاد ہو، پھر رکوع کرو۔ رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں اور سیدھا کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر آرام سے 2 سجدے کریں اور 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کریں جیسے کہ آپ دوسری نمازوں کے لیے کرتے ہیں۔ تمام عبادت مکمل کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں تو درود ابراہیمی اور دعائے المصور پڑھیں۔ ان سب کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے دائیں بائیں سلام پھیریں گے۔ اس سے آپ کی نماز کی پہلی 2 رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ ان 2 رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد چٹائی پر کھڑے کر 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں اور اگر کسی وجہ سے
آپ صورت یاسین اللہ کی دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص دعائے اللہ پڑھیں، یعنی قل واللہ احد کی پوری سورت 21 ہے۔ اسے بلند آواز سے پڑھیں۔ یاد رہے کہ سورۃ یاسین کی ہر آیات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے نوازی گئی ہے، اور جو اس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کی تمام مشکلاتوں آسان کر دیتا ہے۔ تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں اور اپنے دل میں یہ یقین پختہ کریں کہ اللہ تعالی جس نے ہمیں بغیر مانگے اتنی لمبی عمر دی ہے، اگر ہم اس رات مانگیں گے تو یقیناً ہمیں سکون اور عافیت عطا فرمائے گا، اور یہ الہی روشنی آپ کی قبر کے اندھیرے اور قیامت کی گرمی میں کارآمد ہوگی۔ اس کے بعد نماز کی چٹائی پر سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد نفل نماز کی اگلی 2 رکعتوں کی نیت ضرور کریں۔ اب ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے اور نیت کرنے سے پہلے ایک ضروری بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر والوں کو رزق میں برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفات اور زمین و آسمان کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اس نیت کو ذہن میں رکھیے، اللہ تعالی مجھے آفت، پریشانی اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور میرے گھر والوں پر رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر اور ہاتھ جوڑ کر نیت کریں گے، جیسے کہ دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلی 2 رکعتیں ادا کیے، اسی طرح رکوع، سجدہ اور تشہید وغیرہ کی تمام مناسک ادا کریں گے۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ پر سلام پھیرنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر ایک بار سورۃ یاسین ضرور پڑھیں۔ اگر آپ سورۃ یاسین کو دل سے نہیں جانتے، اگر آپ کو یاد نہ ہو یا بصری طور پر نہیں پڑھ سکتے تو آپ مکمل سورۃ اخلاص قل واللہ احد 21 مرتبہ دوبارہ پڑھیں۔ آپ کی 4 رکعت نماز اب پوری ہو چکی ہے۔ ایک بہت اہم بات نوٹ کریں، بہت سے لوگ ان دنوں معاش کی کمی اور مالی مجبوریوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ شب برات کے یہ خصوصی نافع رزق کے بند دروازے کو کھولنے کی کنجی رکھتا ہے۔ اس لیے آخری 2 رکعتیں پوری توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے دروازے سے بڑا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا بھکاری، سب ایک صف میں کھڑے ہو کر اسی رب سے دعا کرتے ہیں جو ہمارے دلوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کو توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کا اس سے زیادہ سنہری موقع نہیں ملے گا۔ اب نماز کی آخری 2 رکعتیں باقی ہیں۔ ان آخری 2 رکعتوں میں آپ کو یہ نیت ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے اس دنیا میں صرف اسی کا محتاج بنائے اور کبھی دوسروں کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالی مجھے ہر قسم کے
محتاجی، غربت و تنگ دستی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور مجھے صرف اپنے ہی پر بھروسہ رکھے، کسی اجنبی یا دشمن پر کبھی نہ رکھے۔ اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے۔ میں نے پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرنے کی نیت کی۔ اپنے منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ اس نماز کو پچھلی نمازوں کی طرح مکمل کریں گے، جس طرح آپ کوئی دوسری نماز پڑھتے ہیں۔ ان 2 رکعتوں کو پوری آسانی کے ساتھ ادا کریں، پھر سلام پیش کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر سورۃ یاسین یاد ہو تو پوری پڑھ لیں، اگر سورۃ یاسین یاد نہ ہو تو 21 مرتبہ دوبارہ پڑھیں، جو کہ سورۃ قل واللہ احد ہے۔ اب الحمدللہ آپ کی 6 رکعتیں نماز پوری ہو گئی ہے۔ ان 6 رکعتوں کی نماز مکمل کرنے کے بعد نہایت احترام کے ساتھ دعائیں ناصف شبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو خود نماز ناصف شبان یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن سکتے ہیں یا موبائل دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے ناصف شبان کی اس بابرکت دعا کو پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ اسے پوری طرح پڑھ چکے ہو یا سن لیا تو سننے کے بعد ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ دعا میں آپ ان 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر کریں گے۔ اے رب العالمین، ان دعاؤں کی برکت سے اور شب برات کی عظمت کی برکت سے مجھے لمبی عمر عطا فرما اور میری زندگی کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو رو کر دعائیں کریں کہ اے اللہ، اے عالم، ان 6 رکعتوں کی نفلی نمازوں کی برکت سے میرے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور مجھے تمام آفت، پریشانیوں اور دنیاوی پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان دعاؤں کی برکت سے مجھے محتاجی، غربت اور تنگ دستی سے بچا اور مجھے مالدار اور محفوظ رکھ۔ اب پیارے ناظرین، وہ خاص لمحے آ رہے ہیں جس کا ہم سب سال بھر انتظار کر رہے تھے، دعا کی قبولیت کا لمحہ۔ وہ لمحہ جب خدا کی رحمت اپنے عروج پر ہو، جب آپ یہ تمام اعمال پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں اور خلوص دل سے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور ایک ذاتی مسئلے کا ذکر کریں جو برسوں سے حل طلب ہے۔ یقین جانیے، اللہ اس رات غم اور آنسو کے ساتھ دعا کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، نہ ہی محروم کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے پریشان بندے اس سے مانگیں۔ اللہ کی رحمت آج پکارتی ہے۔ کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی صحت کا سوال کرنے والا ہے، کوئی ان کے مسائل کا حل مانگنے والا، کیا کوئی ان کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے؟ کیا میں ان کی مشکلات کو دور کر سکتا ہوں؟ آج کی یہ طویل رات
اور آپ کے سجدے آپ کی آنے والی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیں۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیے اور خاص طور پر ہمارے ذہنوں میں اس دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد آپ کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اجل ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالی آپ پر اپنی خاص رحمت اور کرم فرمائے گا۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری تلاوت اور سننے کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام عقیدت کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اللہ حافظ۔